أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ان کے اوپر ایک درجہ فوقیت ہے۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 پر بات ہو رہی تھی، یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ اس پر گفتگو اس کا بیشتر حصہ گزشتہ درس میں آ گیا۔ ایک دو باتیں ان کی وضاحت ضروری ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس کی تشریحات میں اور اس کی تفصیلات میں اختلاف ہوا ہے، لیکن خاص طور پہ جو متاخرین ہیں، جو دور جدید کے قرآن فہمی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، انہوں نے اس میں کافی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ دور جدید میں مرد و زن کی جو برابری اور مساوات کا نعرہ ہے اس نے بہت کردار ادا کیا ہے۔ ویسے بھی مساوات اگر ہم دیکھیں تو اس وقت دور جدید میں جس کو ہم ماڈرنزم کہتے ہیں، جو جدید فکر ہے، اس کی بنیاد 4 چیزیں ہیں۔ ان 4 چیزوں میں یہ بھی ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے جس کو ہم مساوات کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے آزادی، دوسری چیز ہے مساوات، تیسری چیز ہے رواداری، اور چوتھی چیز ہے ترقی۔ تو جدید فکر میں آزادی ہو، مساوات ہو، رواداری ہو یا ترقی ہو، بظاہر یہ بڑے خوشنما نعرے ہیں، لیکن در حقیقت یہ چاروں کے چاروں نعرے شریعت اسلامیہ کی بنیادوں کو متاثر و متزلزل کرنے کے لیے ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، اور جس نظریے کی بنیاد پر انسان دین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اس پر قائل ہوتا ہے، ان بنیادوں کو متزلزل کرنے اور خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ جب آزادی کی بات کی جاتی ہے تو بظاہر تو آزادی ہے، شریعت اسلامیہ نے بھی بہت سارے معاملات میں انسانوں کو آزادی دی ہے، اور اسی لیے انسان متاثر ہو جاتا ہے کہ شریعت میں بھی آزادی کی بات ہے، اس لیے ہو سکتا ہے یہ وہی والی آزادی ہو، لیکن حقیقت میں وہ آزادی نہیں ہے۔ وہ آزادی ایسے انسانوں کو ایسی آزادی ہے جس میں کسی خدا کی گنجائش نہیں ہے، کسی اللہ کی، کسی قادر مطلق اللہ کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ جو اللہ تو ہم مسلمان جب بات کرتے ہیں تو ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، جب غیر مسلم بات کرتے ہیں وہ تو گاڈ کی بات کرتے ہیں۔ تو وہاں جو گاڈ ہے یا خدا ہے، بائبل کے اندر بھی گاڈ کا ذکر ہوا، تو پہلے مین کائنڈ ہوتا تھا، اب ہیومن کائنڈ ہے،
جو ہیومن ہے یہ بنیادی طور پر ایک آزاد فرد کا تصور ہے جو بمقابلہ گاڈ ہے. خدا کے مقابلے میں ہیومن کو لا کے رکھ دیا گیا ہے کہ انسان ہر چیز میں جو بھی وہ کچھ کرنا چاہے وہ آزاد ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. لہٰذا اگر کوئی گاڈ کا تصور یا خدا کا تصور اس کے اوپر کوئی پابندی عائد کرے تو ایسی کسی پابندی کو جدید فکر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح جب مساوات کی بات کی جاتی ہے تو بظاہر بڑا اچھا نعرہ ہے، مرد و زن کی مساوات کی بات نہیں ہے، تمام انسانوں کی مساوات کی بات ہے. تو بظاہر تو یہ مساوات بڑی اچھی لگتی ہے کہ سارے انسانوں کو برابر ہونا چاہیے تکریم کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اعمال کے نتائج کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب کو برابر ہونا چاہیے. بڑا خوشنما نعرہ ہے اور اسلام بھی اس پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں کرتا، وہ تمام انسانوں کو برابر ہی قرار دیتا ہے. صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر وہ فضیلت دیتا ہے. تو بظاہر یہ بات درست محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں جدید فکر نے یہ مساوات کا نعرہ شریعت اسلامیہ کے تحت جو ہمیں برابری کا تصور ملتا ہے، جہاں تقوی کی عزت اور تکریم ہے، اس کے لیے نہیں لگایا. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ تکریم کو بھی بالکل برابر قرار دیتے ہیں کہ کوئی عزت تکریم تقوی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. یہ معیار شریعت نے مقرر کیا ہے، دور جدید میں یہ مقرر نہیں ہے. لیکن حقیقت میں جو سب سے بڑی چوٹ اور سب سے بڑی ضرب وہ لگانا چاہتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ پر لگانا چاہتے ہیں. ان کے ہاں تمام انسان برابر ہیں، وہاں پہ کوئی تفریق یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ تبع تابعی کی بات ہے یہ عام انسان کی بات ہے، یہ تابعی کی بات ہے یہ عام انسان کی بات ہے، یہ صحابی کی بات ہے یہ عام انسان کی بات ہے، حتیٰ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے اور عام انسان کی بات ہے. جب ہم مساوات کا وہ تصور سامنے رکھیں گے تو صرف مرد و زن کی مساوات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کی مساوات حقیقت میں وہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے. جیسے میں نے عرض کیا عقیدہ توحید کے خلاف ہے آزادی کا نعرہ، اسی طرح عقیدہ رسالت کے خلاف ہے ان کا مساوات کا نعرہ. اسی طرح جو ترقی کا ان کا نعرہ ہے وہ صرف اور صرف اس کا تعلق سرمایہ کے ساتھ اور سرمایہ کی بڑھوتری اور اضافے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی صرف اور صرف مادی ترقی کے ساتھ ہے. اور جب ہم مغربی معاشرے کا دیا ہوا تصور ترقی تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اخروی ترقی جو نظر نہیں آتی، جو اخروی منازل، جو اخروی زندگی کو ٹارگٹ کرنا، اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اگر ہم ترقی کا وہ تصور کر لیں تو گویا عقیدہ آخرت کے خلاف ان کا تصور ترقی ہے. اب چوتھا تصور ہے رواداری. رواداری جس کا اسلام جس رواداری کا اظہار کرتا ہے لا اکراہ فی الدین، اس میں یہ ہے کہ ایک خیر ہے، تصور خیر، وہ ہے دین اسلام. اس تصور خیر کو کوئی تسلیم نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، یہ رواداری اسلام نے دی ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس تصور خیر کی بجائے باقی جو تصورات خیر دنیا کے اندر موجود ہیں یا پریویل کر رہے ہیں وہ سارے تصورات خیر دین اسلام کے برابر آ جائیں گے، یہ نہیں ہے. تو جو جدید دور کا تصور رواداری ہے وہ اصل میں تصور خیر رکھنے کے بارے میں یا خیر و شر کے تصور کے بارے میں انسان کو وہ حق دیتا ہے کہ وہ جس کو چاہے خیر سمجھے، جس کو چاہے شر سمجھے، کسی کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. یوں چاروں جو بنیادی تصورات ہیں یہ اصل میں شریعت اسلامیہ کے دیے ہوئے جو بنیادی عقائد اور بنیادی نظریہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. لہٰذا یہ قصور اس آیت کے ٹکڑے کی تفہیم کا نہیں ہے جو میں نے پچھلے درس کے آخر پہ عرض کیا تھا. یہ اس آیت کے ٹکڑے کی تفہیم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس فکری پس منظر کا مسئلہ ہے جس فکری پس منظر میں قرآن کی اس آیت کے اس حصے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. لہٰذا جب تک آپ اس فکری پس منظر سے باہر نہیں آئیں گے، بلکہ کوئی بھی فکری پس منظر ہو، میں نے شروع میں جب ہم نے درس کا آغاز کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بات جو بہت ضروری ہے قرآن پاک کی تفہیم حاصل کرنے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی تفہیم حاصل کرنے کے لیے جو پری ریکوزٹس کی بات ہوئی تھی، اس میں ایک پری ریکوزٹ کی بنیادی شرط یہ ہے، اس کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھا نہیں جا سکتا، وہ یہ ہے کہ انسان خالی الذہن ہو کر اپنے فکری پس منظر کو اس سے منقطع ہو کر، اس سے قطع تعلق کر کے صرف قرآن کو اپنا راستہ بنا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس سے ہدایت لینے کی کوشش کرے. اگر وہ فکری تجرد کے بغیر اور خالی ذہن ہوئے بغیر اپنے کسی سابقہ فکری پس منظر کو ساتھ لے کے قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کو اس کے فکری پس منظر کے لیے دلائل تو دے دے گا، کبھی ہدایت نہیں دے گا.
ہدایت اس کو صرف اس وقت ملے گی جب وہ سابقہ جو وابستگیاں ہیں، سابقہ جو پس منظر ہے، اس کو ایک دفعہ نکالے ذہن سے اور صرف قرآن کو راستہ مان کے، قرآن کو ہدایت مان کے پھر اس کو پڑھے تو ہدی للمتقین کا یہی معنی ہے کہ اس فکری پس منظر کے وجہ سے ساری گڑبڑ ہوئی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف کے معنوں کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ اگر فکری پس منظر خاص قسم کا موجود ہو تو پھر آپ کو ہر آیت میں تناظر وہی نظر آئے گا کہ اس میں اصل میں وہی تناظر بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو معاشرہ مرد و زن کی مساوات کا قائل ہے، اور جہاں پہ کوئی بھی بات ایسی کی جائے جس میں مردوں اور عورتوں کے اندر کسی بھی قسم کا تفاوت ہو، اور خاص طور پہ حقوق اور ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کہیں کہ کہیں فرق ہے، تو یہ بات تو اتنی بری لگتی ہے اس لیے کہ معاشرہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی کہ یہ کہا جائے کہ یہ حقوق برابر نہیں۔ تو میں عرض کروں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف کو اسی لیے مردوں اور عورتوں کے لیے استعمال کیا گیا کہ جس طرح عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح مردوں کے حقوق ہیں، مردوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق گویا مثل ہیں ایک دوسرے کی، یہ برابر ہے۔ لہٰذا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں کوئی اختلاف کرنے کی کوشش کرے، جو جدید تصور ہمیں دور جدید نے دیا ہے، ماڈرنزم نے دیا۔ اور رہ گئی یہ بات کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مردوں کے لیے ایک درجہ فوقیت ہے، اس کو بھی اسی فکری پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے درجہ کا معنی کیا ہے۔ درجہ اصل میں درجات یا درجہ کہتے ہیں اس سٹیپ کو یعنی سیڑھی کے سٹیپ کو درجہ کہتے ہیں۔ خاص طور پہ جو لکڑی کی سیڑھی ہے اس کا جو ایک ڈنڈا ہوتا ہے اس کو درجہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ اوپر کو لے جائے تو وہ درجہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نیچے آئے تو اس کو نیچے کی طرف آتے ہوئے اس کو درکہ کہتے ہیں۔ تو اوپر کو درجات ہوتے ہیں، نیچے کو درکات ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی درجہ کا معنی یہ ہوگا کہ مرد جو ہیں یہ ایک سٹیپ اوپر ہے۔ اب یہ ایک سٹیپ کیا ہے اس کے بارے میں پھر یہ جو ایک درجہ فوقیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو سورہ نساء کی اس آیت کے تحت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں فرمایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ قوام ہیں۔ قوام کا کیا معنی ہے اس کی تفصیلی بحث وہیں پہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پہ جو اس درجہ کی فوقیت میں نے عرض کیا کہ وہی فکری پس منظر ہے، اس میں جب یہ طے ہو گیا جس پس منظر سے ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی وہ تو تھی یہ کہ مرد اور عورت اس میں مساوات ہے، اور پھر قرآن کے اس بیان سے وہ مساوات ثابت بھی ہو گئی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف، جس طرح کے ان کے مردوں کے حقوق ان کے اوپر اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی ہیں، لہذا برابر ہو گئے۔ تو پھر وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کا کیا معنی ہوگا اس جدید فکری پس منظر میں؟ تو انہوں نے پھر اس کا ترجمہ یہ کیا ایک بات میں، درجاتن ہے نا، چونکہ درجاتن اس کا مطلب ہے کسی ایک بات میں البتہ درجہ ہے، ایک بات میں فوقیت ہے، باقی باتوں میں فوقیت نہیں۔ لہذا انہوں نے بس اس کو ایک بات تک مخصوص سمجھا۔ چونکہ ہمیں خاص فکری منظر سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لہذا ہم اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا ترجمہ پھر یہ کیا گیا کہ درجاتن کا معنی یہ ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو صرف ایک بات میں ان کے اوپر فوقیت ہے، اور وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہی ہے جو پیچھے بیان کی گئی ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہ دوران عدت جو اللہ کریم نے حق دیا ہے رجوع کا وہ صرف مرد کو ہے، وہ عورت کو نہیں۔ یعنی ان کا خیال یہ کہ صرف اس ایک بات میں فوقیت ہے، اس کے علاوہ کسی بات میں فوقیت نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب آپ جس بھی فکری پس منظر کے تحت پڑھنے کی کوشش کریں گے آپ کو دلائل ملتے جائیں گے اور آپ اسی خاص تناظر میں سمجھتے جائیں گے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ اور اللہ کا قرآن کسی ایک طبقے کے لیے یا ایک فکری پس منظر رکھنے والوں کے لیے نازل نہیں ہوا۔ اللہ کا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ لہذا درجاتن کا مطلب ایک بات کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ درجہ کا مطلب ہے ایک سٹیپ، درجاتن کا مطلب ہے ایک سٹیپ آگے ہے۔ وہ فوقیت کیا ہے؟ وہ بہت سارے معاملات میں جب شریعت میں دیکھتے ہیں فطری قوتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے، ایک درجہ فوقیت ہے، کوئی اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اب دیکھیں کوئی آدمی مرد و زن کے مساوات کے نقطہ نظر کو لے کر وہ ہر معاملے میں برابری کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اگر
کوئی بھی معاملہ معاشرے میں معاملہ کرتے وقت اگر عورت کا خیال نہ رکھا جائے عورت ہونے کا، تو پھر ان کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عورت کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا گیا جیسے مردوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ دعویٰ خود برابری کا کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی مس کنسیپشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ رکھا ہے اور وہ بہت ساری باتوں میں رکھا ہے، فطری قوتوں میں، فطری سلوک میں، فطری معاشرتی جو سٹیٹس ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک فوقیت دی ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو فطری قوتوں میں بھی فوقیت ہے، اسی طرح وراثت کے حقوق میں بھی فوقیت ہے، جہاد کی فرضیت جو ہے، امہات المومنین صحابیات کرامات صحابیات آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد ہے ان کے لیے، مردوں کے لیے جہاد ہے، اتنی بڑی فوقیت ہے، ایک ایک قدم پہ ان کے لیے جنت واجب ہو رہی ہے، گرد و غبار ان کے اوپر جو پڑتا ہے جہاد کے سفر میں، جس کے اوپر گرد و غبار پڑتا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، کتنے درجے ہیں۔ تو یہ عورتوں کے لیے کیوں نہیں؟ وہاں بھی یہ سوالات ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور دائرہ کار رکھا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے دیگر معاملات رکھے، اور فوقیت اور فضیلت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں جو اجر ملنا ہے، اجر کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دینے کے لیے کوئی اور چیزیں رکھی ہیں، ان کو اجر دینے کے لیے کوئی اور چیزیں رکھی ہیں، لہٰذا عورتوں کو اس بارے میں قطعاً اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی مردوں کو مظلوم سمجھنا چاہیے۔ ظاہر ہے جہاں تفاوت اور اس فرق کو غیر فطری انداز میں اور غیر شرعی انداز میں جب لے کے آگے بڑھا جائے گا، پھر اس کے نتائج بالکل الٹ نکلیں گے۔ اب سے کچھ سال پہلے جب یہاں پاکستان کے اندر بھی ویمن پروٹیکشن بل پاس ہوا، تحفظ حقوق نسواں کا بل پاس ہوا 2006 میں، تو اس وقت لطیفے کے طور پر ہم سب کہتے تھے کہ جس طرح سے یہ معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تحفظ حقوق مرداں کا بل بھی لانا پڑے گا، اور یہ اس وقت بالکل لطیفے کی بات ہوتی تھی۔ اور ابھی 2-4 دن پہلے میں نے خبروں میں سنا کہ ایک درخواست باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل میں آ گئی ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل میں اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ تحفظ حقوق مرداں کا بل جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اب اندازہ فرمائیے، جب افراط و تفریط ہوگی تو پھر اسی طرح ہوگا، کبھی آپ حقوق نسواں کا تحفظ کرتے رہیں، کبھی حقوق مرداں کا تحفظ کرتے رہیں۔ تو شریعت نے تو ان کا اپنا دائرہ کار بنایا ہے، ان کا اپنا دائرہ کار بنایا ہے، اگر اس کو تسلیم کر لیں تو یہ اس طرح کے بل جو ہے، اس بل کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور بار بار جو ہے وہ کبھی ادھر بیلنس جو ہے حقوق کا وہ کبھی عورتوں کی طرف چلا جائے اور کبھی مردوں کی طرف چلا جائے، یہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ البتہ معاشرتی اثرات ہو سکتے ہیں، اسلام کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کے ایسے معاشرے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ ایک عرصہ گزارا، اور ہندوؤں کا معاشرہ جو ہے وہ میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے، اور اس میل ڈومیننٹ معاشرے کے اندر جس طرح دیگر ہمارے اوپر بہت سارے معاشرتی اثرات ہیں، اسی طرح ایک یہ اثر ہو سکتا ہے، بر صغیر کے اندر یہ اثرات ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو قوام سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو فائق سمجھتے ہوئے بہت سارے معاشرتی ایسے مظالم ڈھاتا ہے عورت پر جو اس کے لیے شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی ہوئی۔ لہٰذا اگر کوئی معاشرتی طور پر ایسی خرابی موجود ہے تو اس کا بلیم بھی اور اس کا الزام بھی اسلام کو نہیں دیا جا سکتا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کی ذمہ داریوں کا ایک خاص دائرہ ہے، اسی دائرے کے مطابق ان کو اللہ نے حقوق بھی دیے ہیں۔ جس طرح کا ان کا فطری ساخت ہے، جس طرح ان کی جسمانی ساخت ہے، جس طرح کی ان کی ذمہ داریوں کی کیفیات ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق بھی دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی ظلم اس سلسلے میں نہیں کیا گیا۔ البتہ معاشرے کے اندر یہ جو درجہ ہے، یہ جو فوقیت نظر آتی ہے، یہ اخروی اجر کے اعتبار سے بالکل نہیں ہے۔ اخروی اجر کے اعتبار سے مرد و عورت بالکل برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو بھی من عامل منکم من ذکر او انثی، جو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی عمل کرے گا اس اپنے دائرہ کار میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی اس کو اجر ملتا ہے، آخرت میں بھی اجر ملتا ہے۔ اجر کے اعتبار سے عورت اور مرد میں کوئی تفاوت نہیں، البتہ دائرہ عمل کے اعتبار سے اور فکر کے اعتبار سے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے، آگے بڑھنے کے اعتبار سے، اور معاشرے کے اندر تعامل کے اعتبار سے، عملی جو دائرہ کار ہے اس کے اعتبار سے شریعت نے یہ فرق رکھا ہے، اور اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رہنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عورت کے اوپر ظلم ہے۔ کوئی ظلم اسلام نے عورت کے اوپر نہیں کیا، بلکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم ان حقوق کی کیلکولیشن شروع کر دیں، بیلنس کرنا شروع کر دیں، مردوں کو کتنے ہیں اور عورتوں کو کتنے ہیں، اگر ان کا
اس اعتبار سے اسٹیٹسٹیکلی جائزہ لینا شروع کریں شماریاتی انداز میں، تو میرے خیال میں حقوق کا جو بیلنس ہے وہ عورت کی طرف ہی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حقوق زیادہ دیے ہیں اور مرد کو حقوق کم دیے ہیں۔ یہ جو بظاہر فائق نظر آتا ہے، اس کے اوپر ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں، حتیٰ کہ اسلام نے تو عورت کے مزاج کا، عورت کو کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ مرد کے مزاج کا خیال رکھے۔ عورت کے مزاج، اور وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، مردوں کو حکم ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا مطلب؟ میں اس کو یوں انٹرپریٹ کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت کے اندر ایک نخرہ رکھا ہے، مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نزاکت رکھی ہے، اس مزاج کی نزاکت کو بھی اسلام نے تسلیم کیا ہے اور مردوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے مزاج کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا خیال کریں۔ لہٰذا آپ اگر حقوق کو پوری ایک فہرست بنائیں کہ کتنے حقوق مردوں کو حاصل ہیں اور کتنے حقوق عورتوں کو حاصل ہیں، تو بیلنس ادھر ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زیادہ قابل احترام، زیادہ قابل عزت قرار دیا ہے، اور البتہ دائرہ کار کے اعتبار سے اگر آپ کو اعتراض ہو اسلام نے کیوں دائرہ کار کا تعین کیا ہے، تو دائرہ کار کا تعین تو اسلام نے کیا ہے۔ عورتوں کا دائرہ کار اور ہے، مردوں کا دائرہ کار اور ہے، اور اس فرق کو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ جو قوم اس کو مٹانے کی کوشش کرے گی وہ ہمیشہ غیر فطری زندگی گزارے گی، وہاں صرف اور صرف عورت کا مقام ہی معاشرتی طور پر خراب نہیں ہوگا بلکہ خاندانی زندگی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی، جس طرح سے ہم عملاً آج مغرب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ان کا خاندانی نظام اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوا ہے کہ وہ مرد اور عورت کی مساوات کے قائل ہیں۔ ظاہر ہے جب مساوات ہوگی تو کوئی ادارہ چل نہیں سکتا۔ اس بنیاد پر جو ادارہ چلتا ہے وہ خاندان ہے، اور خاندان کا ادارہ اسی اصول کے تحت چلے گا کہ ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق بھی دیے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تمہیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ غلبے والا بھی ہے، وہ حکمتوں والا بھی ہے۔ وہی جانتا ہے کہ سسٹم کس طرح سے چل سکتا تھا، بنانے والا جانتا ہے کہ کس کو کس طرح سے کہاں رکھنا ہے۔ ہر ایک کا مقام، اس کا تعین کرنا یہ اللہ کی ذات کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم عبد ہیں، عبد کا کام مالک کی بات تسلیم کر لینا ہے، اس کا حکم ماننا ہوتا ہے، اس میں اعتراض کرنا اور اس میں نکتہ آفرینی کرنا نہیں ہوتا۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان، یہ اگلی آیت نمبر 229 شروع ہو رہی ہے، اور یہ یہاں سے ایک نیا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں اس آیت میں کیا ہے، ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون۔ الطلاق، طلاق جو ہے مرتان، وہ دو مرتبہ ہی ہے۔ فامساک بمعروف، پھر دستور کے مطابق روک لینا ہے، اور تسریح باحسان، یا پھر احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا ہے، آزاد کر دینا ہے۔ ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، ان تاخذوا، یہ کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، الا، مگر، ان یخافا، کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں ان کو یہ اس بات کا ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں پھر اس بات کا خدشہ ہو کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح، پھر اس بات پر کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی، اس بات میں کہ وہ فدیہ دے دے ساتھ اس کے، یعنی خاتون جو ہے اس کا فدیہ دے دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ یہاں ابتدا میں الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہی ہے،
اس سے بہت سارے اشکالات بھی پیدا ہوئے، بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوئے، لیکن ان سوالات اور اشکالات کو سمجھنے اور ان کی تفہیم حاصل کرنے سے پہلے ہم اس آیت کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ عربوں کے معاشرے کے اندر پہلے تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عدت ہی مقرر نہیں تھی۔ جب عدت مقرر کر دی گئی کہ طلاق کے بعد ایک عدت ہوتی تو عدت کے دوران مرد کو رجوع کا حق حاصل تھا، اور اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ طلاق دے دیتے تھے، اور جب رجوع کی مدت ختم ہونے لگتی یعنی عدت ختم ہونے لگتی تو ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے۔ اب اس کے بعد پھر وہ عورت جو ہے وہ واپس اس کے نکاح میں آ گئی کیونکہ رجوع کا حق ہے، لہٰذا اس کے بعد جب ضرورت پڑی یا غصہ آیا تو پھر دوبارہ طلاق دے دی، پھر طلاق دی اور رجوع کی مدت کو لے کے چلتے رہے، اور جو ہی رجوع کی مدت ختم ہونے لگی اس سے پہلے پھر رجوع کر لیا، اور یوں طلاق رجوع اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، اور یہ چلتا رہتا تھا، اور عورت جو ہے وہ بالکل معلقہ رہتی تھی کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو وہ نہ تو گویا وہ متعلقہ ہوتی تھی کہ اس کو طلاق ہو جائے، اور نہ ہی وہ میاں بیوی آپس میں میاں بیوی بن کر رہتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا اس معاشرے کے اندر کیا جاتا تھا، اور اس کی اس کے پس منظر میں مفسرین نے ایک خاص واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ مدینے کے ایک مسلمان جو انصاری تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن وہ جو پس منظر عربوں کا تھا وہ ان کے ذہن میں پہلے سے چلتے ہوئے معاملات ہیں معاشرتی طور پر وہ جلدی نہیں نکلتے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ہمارے اوپر بھی جو میل ڈومیننٹ معاشرے کے اثرات ہیں، اور ہم بہت سارے حقوق جو ہیں وہ اپنی ذاتی مزاج کی وجہ سے عورتوں کے تلف کر لیتے ہیں، اور اس کا الزام اسلام پر آتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح وہ اس انصاری مسلمان کے ذہن میں وہ پس منظر تھا، تو اس نے اپنی عورت کے ساتھ اس کا اختلاف ہوا، اور اس نے باقاعدہ اس کو کہا کہ میں تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ نہ تو میں تمہیں طلاق دوں گا، آزاد کروں گا، اور نہ ہی کبھی میں تمہیں بیوی بنا کے رکھوں۔ یعنی غصے میں یہ کہہ دیا، اور اس نے کہا کہ یہ کیسے کرو گے تم؟ تو اس نے کہا میں ایسے کیا کروں گا کہ میں تمہیں طلاق دے دیا کروں گا، اور رجوع کی مدت ختم ہونے سے پہلے، عدت ختم ہونے سے پہلے میں رجوع کر لیا کروں، یوں نہ میں نے تمہیں چھوڑنا ہے اور نہ تمہیں میں نے بیوی بنا کے رکھنا ہے۔ یہ باقاعدہ اس نے دھمکی دی یا اس کو کہا، تو اس عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی کہ یہ میرا میاں تو مجھے یہ کہتا ہے، اور عرب کے اندر عام معاشرے میں یہ اصول بھی چلتا تھا، اور وہ لوگ یہ کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کریم نے حد مقرر کر دی کہ یہ جو رجوع کی جو آپشن اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہوا ہے، وہ جو ایک فوقیت کا معاملہ ہے مختلف معاملات میں، تو ایک یہ فوقیت کا معاملہ یہ بھی ہے کہ رجوع کا حق اس کو حاصل ہے، لیکن اس کو محدود کر دیا تاکہ ظلم کی نوبت نہ آئے۔ اگر دینی ہے طلاق اور کوئی طلاق کا مسئلہ آ گیا تو پھر اس کو طلاق دینے کے بعد رجوع کر بھی لیتا ہے، تو وہ رجوع کرنے کے بعد وہ طلاق سٹینڈ کرتی ہے، وہ طلاق ختم نہیں ہو جاتی، وہ طلاق موجود رہتی ہے۔ چاہے آپ نے 3 مہینے ختم ہونے سے تیسرے حیض آنے سے پہلے آپ نے رجوع کر لیا، تو اب ساری زندگی کے لیے وہ طلاق سٹینڈ کرے گی۔ زندگی میں پھر کبھی کوئی موقع آ گیا آپ نے طلاق دے دی تو وہ دوسری طلاق ہوگی، وہ پہلی نہیں ہوگی۔ یعنی رجوع کے بعد وہ طلاق موجود ہے، اب زندگی میں 2-4 سال بعد بھی جا کے آپ نے کبھی طلاق دی تو یہ طلاق دوسری ہوگی، وہ پہلی نہیں ہوگی۔ اب دوسری طلاق کے بعد بھی اسی طرح پہلی طلاق کی طرح دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق موجود ہے عدت کے دوران، اور اگر عدت گزر گئی، پہلی کے بعد عدت گزر جائے یا دوسری کے بعد عدت گزر جائے، تو عدت گزرنے کے بعد وہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ عدت کے دوران وہ نکاح میں رہتی ہے اور رجوع کا حق بھی حاصل رہتا ہے، لیکن اگر عدت گزر گئی، چاہے پہلی طلاق ہو چاہے دوسری طلاق ہو، تو طلاق دینے کے بعد جو 3 مہینے اس نے رجوع نہیں کیا، وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، چاہے ایک ہی طلاق دی ہو۔ یعنی طلاق ثلاثہ کا جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اس پر بھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ طلاقیں تو 3 کی گنجائش ہے، یہ 2 کہی گئی ہیں، طلاق مرتان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود بھی وضاحت کی کہ جو 2 طلاق ہیں یہ رجعی طلاق، جس کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے، یہ 2 ہوتی ہیں۔
تیسری طلاق کہاں ہے؟ اور مفسرین نے اس پہ بڑی دلچسپ بحث کی ہے کہ وہ جو تیسری طلاق جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں. قرآن میں کہاں ہے؟ تو یہ جو آگے الفاظ ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو یہ جو یا چھوڑ دینا ہے یا رکھ لینا ہے، تیسری طلاق اصل میں دینے کا موقع ہی نہیں آتا. یعنی دوسری طلاق کے بعد اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو تیسری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر تیسری طلاق اس نے دے دی، کسی بھی وقت اس نے تیسری طلاق دے دی، تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر وہ رکھنا چاہتا ہے اس کو تو یہ 2 کے بعد گنجائش موجود ہے. تیسری کے بعد یہ گنجائش ختم ہوگی. اور تسریح بِإِحْسَان، تیسری طلاق دے کے اس کو فارغ کر دے. گویا یہاں سے وہ تیسری طلاق ثابت ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی گئی وضاحت ہے اس کے اندر بھی وہ تیسری طلاق ثابت ہو رہی ہے. گویا حق جو رجوع کا ہے وہ صرف 2 طلاقوں تک ہے. یہاں اس سے مراد الطلاق مرتان، اسی لیے بہت سارے مترجمین نے ترجمہ کرتے وقت اس میں طلاق رجعی لکھا ہے کہ طلاق رجعی 2 دفعہ ہی ہے، اور تیسری جو ہے وہ تو طلاق بائن ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. گنجائش رہتی ہے تو 2 طلاقوں کے بعد رہتی. اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، اس کے بعد یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ یا روک لینا ہے معروف طریقے سے. اب یہ جو طلاق مرتان ہے، اس میں سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ایک وقت میں جو 1 سے زیادہ طلاقیں دی گئی ہیں وہ کتنی شمار ہوں گی. یہ ایک اختلاف واقع ہوا ہے. اس میں امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں اور دیگر ائمہ بھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک محفل میں اگر 3 طلاقیں دے دیں تو گنجائش تو 2 طلاقوں تک ہے نا، تو تیسری طلاق پہ تو گنجائش ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر کسی نے ایک محفل میں 3 طلاقیں دے دیں یا مختلف محافل میں 3 طلاقیں دے دیں تو اصل میں تیسری طلاق کے بعد تو گنجائش ختم ہو جاتی. اور یہ بات لگتی بھی ایسے ہی ہے، ظاہر ہے تیسری طلاق کے بعد تو گنجائش نہیں. اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ تیسری طلاق کے بعد گنجائش ہے کہ نہیں. اختلاف اس بات میں ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 طلاقیں تصور ہوں گی یا 2 طلاقیں تصور ہوں گی یا 1 طلاق تصور ہوگی. یہ اصل میں اختلاف. اس کے بارے میں بہت ساری روایات نقل کی ہیں جن لوگوں نے یہ اختلاف جنہوں نے یہ نقطہ نظر رکھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں تینوں واقع ہو جاتی ہیں تو گناہ، سخت گناہ ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نسائی شریف کی حدیث ہے، آپ نے بہت غصہ کیا. آپ کو بتایا گیا، محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں شخص نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا. اتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ، کیا وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ سننے والا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور دیکھ کر اس بات پر تیار ہو گیا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایسا کیا ہے میں اس کی گردن نہ اتار دوں. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت لی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی. لیکن آپ کی ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجلس میں کوئی شخص اگر 3 طلاقیں دیتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے مترادف. اسی طرح یعنی یہ ہے تو گناہ، اس کو سب قائل ہیں اس کے. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ایک محفل کی 3 طلاقیں ہیں تو غلط لیکن واقع ہو جاتی ہیں، اور ایک وہ جو سمجھتے ہیں کہ واقع نہیں ہوتی، دونوں کے خیال میں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس کے لیے ایک دلیل کے طور پر پیش کی جاتی. واقع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے اور مسند احمد کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکانہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور تینوں طلاقیں دے دی ہیں. حدیث کے الفاظ ہے طلقتها ثلاثا، میں نے تینوں دفعہ طلاق دے دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں. ایک روایت میں ہے آپ نے پوچھا کیف طلقتها، آپ نے اس کو کس طرح طلاق دی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پوچھا. اس نے کہا طلقتها ثلاثا، میں نے 3 دفعہ دی ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایک ہی مجلس، افی مجلس واحد،
کیا ایک ہی مجلس میں آپ نے 3 دفعہ طلاق دی ہے؟ تو رکانہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں نے دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ 3 تو نہیں ہے، پھر تو وہ ایک ہوئی نا، لہٰذا اگر تو چاہتا ہے تو رجوع کر لے، اگر نہیں چاہتا تو تیری مرضی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات عرض کر لوں اگلی بات کرنے سے پہلے، کہ طلاق کے بارے میں کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم نے طلاق کے بارے میں تصور یہ رکھا ہوا ہے کہ طلاق ثلاثہ ہوتی ہے، بس کسی عورت کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے تو اس کے لیے طلاق ثلاثہ۔ پھر اس کے اوپر یہ جو اسٹام فروش ہیں پاکستان کے اور ہندوستان کے، انہوں نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے کہ وہ جب طلاق نامہ لکھتے ہیں تو طلاق نامے کے اوپر لکھتے ہیں کہ میں طلاق ثلاثہ دیتا ہوں، اور بلکہ 3 دفعہ لفظ طلاق لکھتے ہیں، طلاق 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 ثلاثہ دیتا ہوں، تاکہ یہ قصہ نبڑے، ایک ہی دفعہ میں ختم ہو جائے معاملہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے ثلاثہ دینا ضروری ہے اگر کسی خاتون کو اپنی زندگی سے اگر نکالنا ہے، تو یہ بالکل غلط تصور ہے۔ طلاق اگر ایک دفعہ دی جائے اور اس کے بعد طلاق بالکل نہ دی جائے، دوسری اور تیسری کا آپشن استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اگر ایک طلاق دی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ 3 مہینے جو عدت مقرر کی ہے اسلام نے، 3 مہینے یا 3 حیض یا وضع حمل، جو بھی عدت ہو، عدت کے دوران اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر عدت گزر گئی تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اب طلاق تو ایک ہوئی ہے لیکن وہ عورت نکاح سے نکل گئی ہے، اب اس کے بعد اس کے پاس 2 آپشن موجود ہیں۔ اس عورت کے پاس جو نکاح سے نکل گئی ہے اس کے پاس 2 آپشن موجود ہیں۔ ایک تو آپشن یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو واپس پہلے خاوند کے ساتھ اگر صلح کرنا چاہے تو وہ نئے نکاح کے ساتھ، یعنی تجدید نکاح کے ساتھ، چاہے وہ عدت گزرے ہوئے کو کئی سال ہو چکے ہوں پھر بھی، اور اس نے کہیں نکاح نہ کیا ہو، اس کے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو پچھلے خاوند کے ساتھ جو ہے وہ تجدید نکاح کر لے، نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح ہوگا، اور اگر اس نیا نکاح کر کے وہ واپس اسی شوہر کے عقد میں آنا چاہتی ہے تو اس میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ کسی اور سے بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ تو گویا اصل میں طلاق تو ایک ہی ہے۔ یہ جو طلاق ثلاثہ والا مسئلہ ہے، آپ اگر جتنی بھی فقہ کی کتابیں دیکھیں اس میں جو طلاق سنت کہی گئی ہے، طلاق سنت یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، لہٰذا اگر ایک دفعہ ایک طلاق دی ہے پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دینی ہے، پھر اس کے بعد اگلے طہر میں طلاق دینی ہے۔ اور اکثر مفسرین جو ہیں اور شارحین وہ اس بات کے قائل ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ رجوع نہ کیا جائے، یعنی طلاق سنت جس کو کہتے ہیں، سنت طلاق یہ ہے کہ ایک طلاق دی پھر اس کے بعد رجوع کیا، پھر دوسری طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر تیسری طلاق دی، یوں 3 طلاقیں ہوں گی، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ طلاق دے دی اور اس کے بعد کوئی شخص دوسری طلاق دیتا ہے تو رجوع تو کیا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ طلاق تو اس کی خلاف سنت ہے، اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اگر اس نے دوسری طلاق دی پھر اس کے بعد اس نے تیسری طلاق دی، تو اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین اور خاص طور میں دور جدید میں کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس کو غلط قرار دیا ہے۔ علامہ وہبہ زحیلی جو ہیں تفسیر المنیر والے، اور جنہوں نے الفقہ الاسلامی والادلہ تو ہوئی ایک بہت بڑی فقہ کی کتاب بھی لکھی ہے، دور جدید کے بہت بڑے فقیہ ہیں اور مفسر ہیں، انہوں نے بھی وہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ طلاق اگر ایک دفعہ دے دی جائے تو رجوع کیے بغیر دوسری طلاق نہیں ہوتی۔ اب اگر رجوع کیے بغیر دوسری طلاق نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کوئی شخص اگر 2 مہینے بعد دے یا 6 مہینے بعد دے، اس دوسری طلاق کی تو حیثیت ہی نہیں۔ اور اب بالکل ایک نئی کتاب آئی ہے طلاق نکاح اور طلاق کے مسائل، اس کے بارے میں ایک نئی کتاب آئی ہے، چند دن پہلے ایک چھپی ہے لاہور سے، ہمارے حافظ احسان اللہ شہباز صاحب ہیں، ان کا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ طلاق جو ہے ایک کے بعد دوسری ہوتی نہیں، طلاق ثلاثہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ ہے ہی غلط۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے مفہوم سے اگر دیکھیں نا تو الطلاق مرتان سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو پس منظر تھا وہ تو رجوع کرنے کا پس منظر تھا نا، ایک طلاق دی پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کیا، اسلام نے اس کو محدود کیا ہے 2 تک، لیکن رجوع کے بغیر اگر کوئی شخص طلاق دے گا تو یہ اس کا پس منظر بھی یہ بتا رہا ہے کہ طلاق اصل میں ہوتی وہ ہے جو پہلے طلاق دی پھر اس کے بعد رجوع کیا۔
لیکن اب رجوع کیے بغیر جو شخص ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری طلاق دیتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ جبکہ عورت جو ہے وہ دوران عدت تو رجوع کا حق ہے پہلی 2 طلاقوں میں، اور تیسری طلاق جب آپ دے دیں گے تو اس کے بعد تو رجوع کا حق ہی ختم ہو جائے گا، لہٰذا طلاق اصل میں ایک ہی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ طلاق اصل میں ایک ہی ہے، اور اگر ایک طلاق دے دی جائے اور بس طلاق ثلاثہ والی بات، یہ غلط ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو موجود ہے مسلم شریف کی میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بارے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر کوئی شخص ایک محفل میں 3 طلاقیں دے دیتا تھا ایک مجلس میں، تو اس کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی ہوا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے جو 2 سال تھے وہاں بھی یہ ہوتا رہا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا، لیکن لوگ اس بارے میں بہت زیادہ بے احتیاطی کرنے لگے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کرام کے مشورے سے یہ عملاً قانون جاری کر دیا کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 شمار کی جائیں گی، وہ ایک شمار نہیں ہوگی، وہ 3 ہوگی، اور یہ عملاً نافذ ہو گیا۔ لہٰذا ایک محفل کی 3 طلاقوں کو 3 تصور کرنے والا جو طبقہ علماء ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے اور یہ جو فیصلہ ہے، اس کو تمام صحابہ کرام کی اجماع کی حیثیت حاصل، اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ بھی کیا تھا۔ اس لیے اس کو چونکہ اجماعی طور پر امت نے تسلیم کر لیا ہے، اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ ایک محفل کی 3 طلاقوں کو 3 ہی تصور کیا جانا چاہیے، اور وہ 3 ہی تصور کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے طلاق 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 ایک ہی محفل میں ایک ہی سانس میں کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے وہ خاتون ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح سے نکل گئی۔ بات یہ ہے کہ یہ ان کا نقطہ نظر اپنے دلائل کے اعتبار سے صحیح ہو سکتا ہے، ان کا اپنے دلائل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو مسلم شریف کی میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر فیصلے کو اجماع صحابہ سمجھ بھی لیا جائے تو یہ اجماع اس وقتی طور پر تو درست ہوگا کہ اس خاص وقت میں خاص مصلحت کے تحت یہ قانون نافذ کیا گیا، اور اس کے بعد اگر قانون کا جو اصل ماخذ ہے وہ اجماع تو نہیں ہے، اجماع جو ہے وہ تو تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اگر نص کے خلاف ہو اجماع تو حکم جو ہے وہ نص کا مانا جائے گا، اجماع والا نہیں مانا جائے گا۔ لیکن بہرحال میں اس سلسلے میں چونکہ یہ سالہ سال سے اور متقدمین سے لے کر آج تک یہ اختلاف رہا ہے، لہٰذا میں ان دونوں طبقہ علماء کے اس اختلاف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن یہ شریعت اسلامیہ کے منشا اور مقصد کے خلاف، اس لیے کہ جب الطلاق مرتان کہا تو لفظی طور پر اس کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس مصلحت کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت اصل میں 3 کی گنجائش کیوں رکھی ہے، یہ 2 طلاقوں کی گنجائش کیوں دی ہے؟ یہ اس لیے دی ہے کہ اتنا بڑا رشتہ، اتنا بڑا یونٹ جو بیس کرتا ہے ان لفظوں کے اوپر، وہ ایک دم کھڑے کھڑے نہ ٹوٹ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن نے کہا طلاق مرتان تو مرتان کہا ہے، یہ نہیں کہا الطلاق طلاقان یا طلاق طلیقتان۔ یہ جو 2 طلاقیں اور 3 طلاقوں والا مسئلہ ہے یہ ہماری سمجھ کا مسئلہ ہے۔ قرآن نے تو 2 طلاقوں کی بات نہیں کی، قرآن نے کہا ہے طلاق رجعی 2 دفعہ ہے، 2 مرتبہ۔ اور امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ اپنی جو ان کی کتاب ہے احکام القرآن، بہت خوبصورت بات انہوں نے لکھی، بہت متقدمین علماء سے، بڑے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، مفسرین میں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مرتان کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ تو 2 دفعہ ایسے 2 مرتبہ کا تقاضا کرتا ہے جس کے درمیان میں کوئی حد فاصل ہو۔ اگر درمیان میں حد فاصل نہ ہو تو اس کو 2 مرتبہ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کو اپنی، وہ احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو 2 درہم دے دے، 2 درہم پکڑا دے، یہ 1 درہم یہ دوسرا درہم، دونوں درہم ایک ہی دفعہ پکڑا دیے، تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ 2 درہم 2 دفعہ میں دیے، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 2 درہم دیے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 مرتبہ میں دیے۔
جو ہم نے فرق رکھا ہوا ہے 2 طلاقوں کا اور 3 طلاقوں کا، 2 طلاقیں اور بات ہے، 2 مرتبہ طلاق اور بات ہے. لہذا قرآن کا منشا 2 مرتبہ طلاق ہے، طلاق رجعی. 2 طلاقیں نہیں ہیں، 2 دفعہ، یہ 2 مرتبہ ہے. اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ مرتين ہوتا ہے، مرتن بعد مرتين، ایک باری ہو چکی ہو اس کے بعد دوسری باری ہو، پھر اس کو کہتے ہیں مرتين. اگر یہ اس طرح نہیں ہوگا تو قرآن کے الفاظ سے یہ بات، میں اس ساری تفصیل سے اور ان سارے جو روایات جس کا میں نے ذکر کیا کہ ایک تفسیری اختلاف موجود ہے، اس سارے اختلاف کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ الطلاق مرتان ہے، 2 طلاقیں نہیں ہیں بلکہ 2 مرتبہ طلاق ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اگر کاغذ پہ لکھ دیتا ہے طلاق 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 اور کاغذ اس کو پکڑا دیتا ہے تو کیا یہ 2 مرتبہ طلاق ہے؟ یا اگر کوئی شخص ایک ہی سانس میں اس کو کہہ دیتا ہے میں نے تمہیں طلاق 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 دی، 2 طلاقیں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب طلاق 2 مرتبہ نہیں ہو سکتا، 3 مرتبہ نہیں، 3 مرات نہیں ہو سکتا. آپ نے 2 طلاقیں تو دی، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن شریعت جس حکم کا تقاضا کرتی ہے وہ 2 طلاقوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، 3 طلاقوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ کا. لہٰذا اگر کوئی شخص طلاق دیتے ہوئے اپنی کیفیات میں، اپنے ماحول میں، وہ اپنے طور پر فیصلہ اگر کرے کہ میں نے طلاق 1 دفعہ دی ہے کہ 2 دفعہ دی ہے، تو اگر 1 دفعہ میں دی ہے تو وہ مرتان تو ہوئی ہی نہیں، نہ 3 مرات ہوئی. لہذا شریعت کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ ایلعب بکتاب اللہ، کیا وہ اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کرتا ہے کہ ایک ہی جگہ میں بیٹھے بیٹھے وہ 3 دفعہ طلاق دے دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا تعلق جو اتنے اہتمام سے، جس کے اوپر پورے معاشرے کی بنیاد ہے. اور میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر خاندانی نظام ٹوٹتا ہے اور نکاح کا رشتہ کمزور ہوتا ہے، اس معاشرے کی حالت دیکھنی ہو تو آج آپ مغرب کے معاشرے کی حالت دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہے، ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے. جب آپ کا یہ رشتہ ختم ہو تو نکاح کے رشتے کا جو تقدس ہے اور نکاح کے رشتے کی جو معاشرے کے اندر اہمیت ہے، وہ اگر یوں کھڑے کھڑے ٹوٹ جائے اور اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہ رہے، وہ جو حتی تنکح زوجن غیرہ، جو آگے الفاظ آئیں گے وہاں پہ یہ بھی بات ہوگی کہ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی بات ہے، الطلاق مرتان کا معنی یہ ہے کہ ایسی طلاق جو 1 سے زائد مرتبہ ہو تو اس کو 1 سے زائد مرتبہ قرار دیا جائے گا. اس لیے علماء مجلس کا فرق کرتے ہیں. ایک مجلس کے اندر اگر کیا ہے تو وہ 1 ہی شمار ہوگی، اور ایک طبقہ علماء کہتا ہے کہ نہیں وہ تینوں شمار ہوں گی. لیکن اگر تینوں شمار ہوں گی تو اس سے جو معاشرے کے اندر مفاسد واقع ہو رہے ہیں، ان مفاسد سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا. ہم اگر معاشرے میں آج بھی رواج کس بات کو دینا چاہیے؟ رواج اس بات کو دینا چاہیے کہ لوگوں میں یہ شعور ڈیولپ ہو کہ طلاق 1 ہی دفعہ ہوتی ہے، بھائی 2 دفعہ نہ دیا کریں. یہ تو 2 چانس دیے پوری زندگی کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی عورت کو زندگی سے نکالنا ہے تو 3 طلاقیں دینی ضروری ہیں. 1 طلاق کافی ہے اور 1 ہی طلاق دینی چاہیے، بلکہ طلاق ہونی ہی 1 چاہیے، تاکہ اگر وہ زندگی سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ واپس لانا چاہے یا کبھی امکان پیدا ہو جائے تو یہ گنجائش بھی باقی رہتی ہے. لہذا طلاق 1 ہی دینی چاہیے. ایک تو بات یہ ہے، یہی سنت طلاق ہے، یہی درست طریقہ ہے طلاق دینے. لیکن اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اور وہ 1 سے زائد طلاق دیتا ہے تو بھی اس کا خیال مرتن بعد مرتن کا رکھا جائے گا کہ وہ جو 1 دفعہ کے بعد دوسری دفعہ کیا ہے تو پھر اگر اس کے مطابق مرتان ہے تو 2 دفعہ طلاق رجعی ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اس کے بعد یا تو روک لے دستور کے مطابق. یہ معروف کیا ہے؟ اور تسریح بِإِحْسَان، یا آزاد کر دینا. تسریح کا مطلب ہوتا ہے آزاد کر دینا، کھلا چھوڑ دینا. کھلا چھوڑنا ہو تو بھی احسان کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر رکھنا ہے تو بھی معروف طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو وہ رجوع کرتے تھے نا اس سے پہلے، جو میں عرض کر چکا ہوں اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ وہ رجوع کرتے تھے صرف عورت کو تنگ کرنے کے لیے کہ اس کو رجوع کیا. اب فرمایا کہ اگر رجوع بھی کرنا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اگر رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے. 2 طلاقیں اگر 2 مرتبہ ہوئیں تو دوران عدت واپسی کی گنجائش موجود ہے،
اور اگر واپس لیا ہے تو پھر وہ معروف طریقے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ سارے معاملات زندگی ہیں جو میاں اور بیوی کے باہمی تعلقات سے متعلق ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص میاں بیوی کے وہ تعلقات نبھانا نہیں چاہتا اور وہ معروف جو بات ہے، معروف کا مطلب ہوتا ہے معلوم بات جو ہر ایک کو معلوم، تو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کیا ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کیا ہیں، ان سارے حقوق کے مطابق اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو فَإِمْسَاكٌ، تو پھر وہ رجوع کر لے۔ اگر وہ پھر بھی بدنیتی اس کے ذہن میں ہے تو پھر یہ رجوع بھی کوئی نہیں، اگر بے معروف نہیں ہے تو وہ رجوع کوئی نہیں۔ اس لیے کہ جو بدنیتی کے ساتھ رجوع کرتے تھے اسی کا تو یہاں پہ ناطقہ بند کیا جا رہا ہے، وہ چاہے ایک طلاق کے بعد رجوع کرے چاہے 2 طلاقوں کے بعد کرے۔ تو شریعت کا جو تقاضا یہاں سے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، روک لینا ہے، اگر رجوع کرنا ہے تو معروف طریقے سے کرنا۔ اور معروف طریقہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے وہ تمام تفصیلات کے ساتھ حقوق جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں وہ پورا کرنے کی نیت ہو، پھر تو رجوع کرے، وگرنہ وہ رجوع قرآنی رجوع ہوگا ہی نہیں۔ او تسریح بإحسان، طلاق تو ہوتی ہے لڑائی کے وقت یا لڑائی کے نتیجے میں، غصے کے نتیجے میں، اور اظہار ہوتا ہے غصے کا، اور بس اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کی زندگی سے نکلتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر تان ملامت کی جاتی ہے، اور بس ایک ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ، اس کا اگر اختتام بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک انتہائی احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ تسریح بإحسان، اگر اس کو چھوڑ بھی رہے ہو، تیسری طلاق دے دی ہے یا تیسری طلاق دیے بغیر عدت گزر گئی تو وہ نکاح سے نکل رہی ہے، تو بہتر ہے اس کو ایسے طریقے سے رخصت کرو کہ وہ نہیں جو اب تک تو حقوق و فرائض کی جنگ چل رہی تھی نا، اب چھوڑتے وقت احسان کرنا ہے۔ تسریح بإحسان کیا مطلب؟ اس کو کوئی گفٹ دے دو، اس کو کوئی ایسا سلوک کرو کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے کہ یہ کسی شخص کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، تعلق ٹوٹا بھی ہے، اب اندازہ کیجئے کہ تعلق ٹوٹ رہا ہے ہمیشہ کے لیے، تیسری طلاق ہو رہی ہے، لیکن قرآن حکم دے رہا ہے تسریح بإحسان۔ یعنی کس معاشرے کی بات کرتے ہو؟ کہاں تم اسلام پر اعتراض کرتے ہو کہ اسلام نے عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا؟ وہ جس خاتون سے قطع تعلق کیا جا رہا ہے ساری زندگی کے لیے، وہ کہتا ہے اس کو بھی احسان کے ساتھ رخصت کرو، اور اس کے بھی حقوق رکھیں، اس کا بھی حق ہے۔ یعنی اس کو رخصت کرتے وقت کوئی ایسی بات جس کو احسان کہا جا سکے، اور احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے جو لینے والے کا حق نہیں ہوتا، یعنی آپ اس کو کوئی تعین نہیں کر سکتے کہ اس کا اتنا حق ہے۔ احسان ہے کوئی صاحب حیثیت ہے وہ جتنا بڑا احسان کر سکتا ہے کرے، ایسا احسان کرے کہ جس کو ایسی نیکی کرے جو اس کے حق سے تعلق نہ رکھتی ہو بلکہ حقوق سے بہت اوپر ہو، اور حقوق سے اوپر جو بھی دیا جائے گا وہ احسان ہے۔ اندازہ کیجئے، رکھنا ہے تو نیک نیتی مطلوب ہے جو میاں بیوی کے حقوق کی ساری تفصیلات کے مطابق ہے، اور اگر چھوڑنا ہے تو احسان مطلوب ہے، تاکہ اندازہ تو کیجئے وہ معاشرہ کیسا ہوگا جس معاشرے میں عورت کو زندگی سے نکالا بھی جا رہا ہو تو اس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے، اس کو تحائف دیے جا رہے ہیں، اس کو کوئی شخص اپنی حیثیت کے مطابق کار دے رہا ہے، کوئی اس کو کوٹھی دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔ اندازہ تو کیجئے، میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ علماء اکرام اس بات کی ترغیب دیتے ہوں کہ تم چونکہ طلاق دے رہے ہو لہٰذا ایک کوٹھی اس کے نام کر دو۔ وہ تو کہتے ہیں جو ہے وہ بھی لے لو، وہ تو دیا تھا جب نکاح ہوا تھا، اب کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر سونے کے ڈھیر بھی دے چکے ہو تو واپس لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، واپس لینا تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن اگر چھوڑنا بھی ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ یہ احسان کیا ہے اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوئی ایسی بات، اس کو کوئی ہدیہ دے دو، اس کو کوئی چیز دے دو، ظاہر ہے اب اس کے بعد تعلق تو منقطع ہو رہا ہے۔ اس احسان کا تعلق حسن سلوک سے تو نہیں ہے، باہمی رویے سے تو نہیں ہے، رویہ تو آج کے بعد منقطع ہو رہا ہے۔ اس کا تعلق مادی فوائد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ان دنیاوی فوائد کے ساتھ ہے جو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قرآنی حکم کو اگر عام کر دیا جائے تو طلاق تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی معاشرے کے اندر۔ اگر جاتے وقت بھی جب آپ منقطع ہو رہے ہیں، اس کو جاتے وقت بھی آپ نے کچھ دینا ہی ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو زندگی سے فارغ کرنے کی؟ اس کو اپنے پاس رکھ کے دیتے رہیں۔ تو تصریح تو سب واقف ہیں،
جب طلاق ہوئی، تیسری طلاق ہوئی تو سب ختم، یہ تو سب واقف ہیں۔ احسان سے ہم واقف نہیں ہیں کہ جب چھوڑنا ہے تو احسان کر کے چھوڑنا ہے۔ اور یہ احسان کی میں نے تو آج تک نہیں دیکھا واللہ عالم کہ کہیں کوئی طلاق ہو رہی ہو تو طلاق میں بھی وہ احسان کا پہلو ملحوظ رکھا گیا ہو۔ اگر کہیں ایسا ہو واللہ عالم، اگر کہیں ایسا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن میں نے نہیں کبھی دیکھا، اور یہ قرآن کا حکم ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ۔ یہ تیسری طلاق کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تیسری طلاق کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ پوچھا گیا کہ 2 طلاقیں تو الطلاق مرتان کہہ دیا، تیسری کہاں ہے؟ تو تیسری کہاں ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ تیسری طلاق یہاں ہے۔ تو تیسری طلاق احسان کے علاوہ اگر ہوتی تو قرآن کہہ دیتا کہ بس منہ سے طلاق نکالو اور دفع کرو اس کو، زندگی سے نکالو، بات ختم ہو گئی۔ فرمایا تسریح بِإِحْسَان، یہ 2 کام روکنا ہے، رجوع کرنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو کچھ تم دے چکے ہو۔ اب دیکھیں فوراً بعد یہ بات آ گئی، دینا تو ہے ہی، طلاق دیتے وقت بھی اس کو، زندگی سے نکالتے وقت بھی اس کو کچھ دو، اور جو دے چکے ہو پہلے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، وہ واپس لینا تو تمہارے لیے ویسے ہی حرام، وہ تو تم لے ہی نہیں سکتے، وہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ جو تم بندے مرد جو ہیں وہ بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ زیور جو تھا میں نے دیا تھوڑا ہی تھا پکا پکا، میں نے تو دیا تھا صرف پہننے کے لیے، تو جب تک میرے ساتھ رہتی تو پہنتی، اب وہ جا رہی ہے تو میں نے پکا پکا تھوڑی دیا تھا۔ ایک جگہ میں کہیں نکاح پڑھا رہا تھا تو میں مہر لکھنے کی بات آئی تو میں نے دلہا کے والد سے پوچھا کہ میں نے کہا آپ نے کوئی وہ ابھی مشورہ ہو رہا تھا کہ کتنا لکھنا ہے، تو میں نے کہا آپ نے کوئی زیور وغیرہ ڈالا ہے بچی کو، کوئی زیور لے کے آئے ہیں اس کے لیے؟ کہتے ہیں ہاں لے کے آئے ہیں، 10 تولے زیور لے کے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا وہی لکھوا دیں، وہ مہر ہو گیا۔ کہتا نا نا نا، وہ ہم دے تھوڑی رہے ہیں اس کو، ہم نے نہیں لکھنے دینا، اور لڑ پڑا میرے سے، وہ کہتا ہم دے تھوڑی رہے، وہ تو اس کو پہننے کے لیے دے رہے، تو لکھنا نہیں ہے، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ سوال سبحان اللہ، اندازہ کیجئے کہ تصور کیا ہے کہ وہ اس کو دے رہے ہی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تو دے دیا ہے نا تو واپس نہیں لے سکتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیا ہی نہیں، حالانکہ شادی ہو رہی ہے تو شادی پہ آپ 10 تولے زیور اپنے پہننے کے لیے لے کے آ رہے ہیں، اگر اس کو نہیں دیا تو، یا دلہا کو پہنانا ہے، کس کو پہنانا ہے اگر اس کو نہیں دیا تو وہ کہتا ہے جی ہم نے تو دیا ہی کوئی نہیں، جو دیا ہے وہ اس کا ہے اور وہ آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اور کب دیا ہے؟ نکاح کے موقع پر دیا، اور چاہے لکھا ہو چاہے نہ لکھا ہو، اگر آپ نے دے دیا ہے تو وہ اس کا ہے، وہ واپس نہیں لے سکتے، حرام ہے اس کو واپس لینا۔ اللہ، یہ ایک استثنائی صورت قرآن نے مقرر کر دی۔ اللہ، دیکھیں کوئی بھی بات شریعت اپنی سخت سے سخت حدود بھی لگاتی ہے نا، شریعت کا یہ مزاج سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں آنے دیا صحابہ کرام کے اوپر کہ جہاں سے صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ شریعت کا یہ تقاضا ہے، ہر صورت میں کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ دیتی ہے شریعت، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ بس یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ بات ہے، اس سے آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ سب سے بڑا فریضہ تو نماز ہے نا، نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، پڑھنی ہے، راستہ موجود ہے۔ اللہ حاضر قیاس، آپ پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کبھی بھی کسی ایسی مشکل صورتحال میں، جس کو کہتے ہیں نا بند گلی، کہ آدمی جا کے بس پھنس جائے کہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، گنجائشیں دیتا ہے اسلام، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ گنجائش ختم ہوتی ہے، ایک دم کبھی گنجائش ختم نہیں ہوتی۔ لہذا فرمایا اللہ، ایک گنجائش ہے، ایک استثناء ہے اس صورت میں بھی، وہ کیا ہے؟ ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں اس بات کا خوف ہو، ان دونوں کو اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے۔ اب یہاں سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، آگے پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر یہ پھر عام لوگوں کو خطاب ہے، پہلی تو بات ہے ان دونوں میاں بیوی کے لیے کہ ان دونوں کو خدشہ ہو کہ ہم آپس میں ہمارا نباہ اللہ کی حدود کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اس میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب طلاق اس نے دی تھی تو طلاق دیتے وقت وہ اگر اس کو یہ خدشہ ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر
طلاق دیتے وقت بھی وہ واپس لے لے گا، یہ استثناء اس وقت بھی ہے، یہ استثناء طلاق کی صورت میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کی وجہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شرعی وجہ ہو، مزاج کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے، وہ تو گنجائش اللہ کریم نے ویسے ہی رکھی ہے، اس کے لیے حق رکھا۔ لیکن یہ بات کہ عورت جو ہے وہ بظاہر اس میں کوئی حق نہیں رکھتی طلاق کا، اور طلاق کا حق مرد کا ہے عورت کو دینے کا، لیکن وہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کو دیکھتی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور وہ مرد طلاق بھی نہیں دیتا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ دن بدن بگاڑ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اللہ کی لگائی ہوئی جو حدود ہیں ان کو قائم رکھنے کا کوئی امکان پیدا نہیں ہو رہا، اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ مرد اپنے اس حق کا بھی استعمال نہیں کر رہا جو اس کے پاس حق ہے، وہ طلاق بھی نہیں دینا چاہتا، اللہ کی حدود بھی توڑے جا رہے ہیں، حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ بیوی کے مزاج کی وجہ سے ہوں، چاہے وہ شوہر کے مزاج کی وجہ سے ہوں۔ اگر حالات خراب ہو رہے ہیں اور وہ حق طلاق استعمال نہیں کر رہا، اگر ایسی بات ہو فَإِنْ خِفْتُمْ، اور یہ معاشرے کو خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، یا پھر مفسرین نے لکھا ہے یہ مسلم ریاست کے حکمرانوں کو خطاب ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ایسی صورت ہو، تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ یہ واقعی ان کے تو حالات خراب ہیں، خاندان کا ادارہ جو بنیادی یونٹ ہے پورے معاشرے کا وہی خراب ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ کی حدود کی پابندی نہیں ہو رہی، اور تمہیں یہ ڈر ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ استثناء دیا ہے کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، پھر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ خاتون کوئی فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے۔ وہ فدیہ کیا دینا ہے؟ اب دیکھیں صورتحال کیا بن رہی ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو اسلام کی شریعت میں جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، خلا کی استعمال کی جاتی ہے۔ عورت کا حق خلا ہے، جو عورت طلاق لینا چاہے تو اس کو خلا کہتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتی ہے۔ مرد اگر طلاق کا حق استعمال کرتا ہے تو وہ طلاق ہے۔ اب صورتحال یہ بنتی ہے کہ مرد تو طلاق نہیں دے رہا، حالات خراب ہیں، بگاڑ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ بیوی کے مزاج کی وجہ سے ہے، چاہے وہ خامند کے وجہ سے ہیں، اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن بیوی اس سے طلاق لینا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ خامند کو راضی کرے کہ وہ طلاق دے دے۔ اصل بات یہ ہے، خامند کو راضی کرے کہ وہ طلاق دے دے۔ خامند راضی نہیں ہوتا تو اس کو کچھ دے دلا کے راضی کر لے، فی مفتدت بھی، کہ میں نے جو کچھ لیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جتنا حق مہر دیا ہوتا ہے نا، وہ سارے کا سارا واپس کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو خوش کرنا ہے، وہ کچھ بھی دے دے، وہ نصف مہر پر خوش ہو جائے، وہ کچھ دے کے آپ کہیں کہ 1 لاکھ لے لو مجھے طلاق دے دو، وہ نہیں دیتا، آپ اس کو 2 لاکھ دے دیں۔ حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا، ایک ثالث اس کے گھر سے مقرر کر لیا، ایک جو ہے ثالث مقرر ہو گیا بیوی کے گھر سے، وہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس کا کس طریقے سے معاملہ ختم کروایا جا سکتا ہے۔ اور ڈر یہ ہے کہ اب اگر ان کو اکٹھا رکھا گیا تو حالات خراب ہوں گے، وہ طلاق دینے پر راضی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کو فدیہ دے کر راضی کر لے کہ وہ طلاق دے دے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی نہ دے، وہ طلاق دینے پر پھر بھی تیار نہ ہو، تو پھر اسلامی عدالت فیصلہ کرے گی، وہ چاہے طلاق دینے کے لیے تیار ہو چاہے نہ ہو۔ لہٰذا خلا جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، اگر تو عورت کے کہنے پر، عورت کے مطالبے پر وہ خامد طلاق دے دے کچھ فدیہ لے کر، حق مہر واپس کرنے پر، یا کوئی بھی مقدار مقرر کرنے پر وہ اگر طلاق دے دے تو خلا بصورت طلاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن خلا بطور فسخ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اگر وہ خامد اس بات پر تیار نہیں ہوتا، اس کو بھیجے جاتے ہیں نوٹس، اس کو بلایا جاتا ہے کہ عدالت میں آؤ اور آ کے اپنی صفائی دو یا اس دعوے کے جواب دو۔ وہ نہیں آتا یا انکار کرتا ہے عدالت میں آ کے کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دینی، تو عدالت خود حکم جاری کر دے گی کہ اس کے بدلے میں اس کا خلا واقع ہو جائے گا، اور وہ اس کو نکاح کا فسخ ہونا کہتے ہیں۔ تو نکاح فسخ ہو چاہے طلاق ہو، دونوں صورتوں میں خلا ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو عورت بغیر کسی وجہ کے خامن سے طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی وجہ کوئی نہیں ہے، ایسے ہی بس مجھے طلاق دے دو، میں نے طلاق لینی،
بغیر وجہ کے کوئی خاتون اگر طلاق کا مطالبہ کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی وعید سنائی ہے، آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی جو بغیر کسی وجہ کے طلاق۔ لیکن اگر وجہ موجود ہو تو یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، مزاج کی ہو سکتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی، جمیلہ اس کا نام تھا، اس کا نکاح ہوا ثابت بن قیس کے ساتھ، ثابت بن قیس غالباً یہی نام تھا۔ تو وہ خاتون نکاح کے اگلے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتی مجھے پسند ہی نہیں۔ یعنی کوئی شخص جو ہے، ایسا ہو سکتا ہے میاں بیوی نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوا، تو جب خاتون نے مرد کو دیکھا تو اس کا مزاج ہی اس کے ساتھ نہیں ملتا، اس کو سمجھ آ گئی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کو پسند ہی نہیں، اس نے نہیں دیکھا تھا پہلے۔ اسی لیے شریعت نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ نکاح سے پہلے جو ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ کس کے ساتھ نکاح ہو رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو کچھ اس نے حق مار دیا ہے تمہیں وہ واپس کر دو گی؟ جمیلہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف حق مار ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی میں کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، جو مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ختم کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خلا کا کیس آیا، خاتون کہتی میں نے اپنے میاں سے طلاق لینی، وہ طلاق نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا بجھایا طلاق نہ لو، یہ بڑا برا، بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور خاص طور پہ عورت جب طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کے لیے بڑی وعید ہے حدیث کے اندر، لہٰذا تم نہ کرو۔ وہ کہتی ہے امیر المومنین میں تو اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کا اصرار دیکھا نا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نا بکریوں کے باڑے میں چھوڑ دیا جائے، جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں تو اس میں چھوڑ دیا جائے، اور اس کو کہا کہ 2 راتیں بکریوں کے باڑے میں گزارو، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ عورت جو ہے خواہ مخواہ تو طلاق نہیں مانگ رہی۔ اور 2 راتیں اس نے وہاں گزاری، اور پھر واپس، ظاہر ہے وہاں پہ بدبو اور کیسی صورتحال ہوتی ہے، باڑے کے اندر تو نہیں رہا جا سکتا۔ تو جب واپس آئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ 2 راتیں کیسی گزریں؟ تو وہ کہتی ہے کہ ایک عرصے بعد جو ہے مجھے سکون کی نیند آئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ جو اس بدبودار ماحول میں سکون کی نیند سو سکتی ہے وہ واقعی اپنے شوہر سے تنگ ہے، تو وہ مانگ رہی ہے خلا، تو خلا کروا دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ اسلام نے اس بات کی بھی گنجائش رکھی ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا لے لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ نے حدیں لگائی ہیں، اور فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اعتداء جو ہوتا ہے نا، اعتداء کہتے ہیں اس تک جانے کو بھی اعتداء کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اس سے آگے بڑھ جائیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ آخری کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں۔ تو جو حد ہوتی ہے نا، اعتداء اس سے آگے بڑھنا بھی ہوتا ہے، اور اعتداء حد کو تجاوز کرنا بھی اعتداء ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو حد لگائی ہے اس سے پیچھے رہو۔ اسی لیے قرآن پاک نے یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، اور معاشرتی معاملات ان حدود کی پابندی کیے بغیر صحیح رہ نہیں سکتے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ یہ مفہوم ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ظالم ظلم کرنے والا، یہ عدل کرنے والے کے متضاد ہے۔ عدل کی ضد ہے ظلم، لہذا جہاں کہیں بھی قرآن میں لفظ ظلم آیا ہے تو ذہن میں یہ مفہوم رہنا چاہیے کہ یہ عدل کے خلاف۔ عدل کیا ہے؟ وضع شیء فی موضعہ، عدل ہے کسی بھی چیز کو اس کے حسب حال مقام پر رکھنا، اور وضع شیء فی غیر موضعہ یا غیر محلہ، اگر اس کے شایان شان مقام پر نہ رکھیں، کسی حقدار کو حق نہ دیں تو یہ ظلم ہے، کسی حقدار کو حق دیں تو یہ عدل ہے۔
لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا طلاق کے معاملے میں یا نکاح کے معاملے میں یا خلا کے معاملے میں، کوئی بھی شخص اگر حدود سے تجاوز کرے گا تو یہ لوگ گویا ظالم ہیں، انہوں نے حقدار کو حق نہیں دیا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر اس نے طلاق دے ہی دی، کیا مطلب تیسری طلاق بھی ہو گئی، یا پھر رجوع کا اس نے حق استعمال نہیں کیا، خود بخود وہ نکاح سے نکل گئی، اگر طلاق دے دی یعنی تیسری طلاق ہوگی، طلاق بائن، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو وہ خاتون اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اس کے بعد، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ خاتون اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اس مرد کے لیے، من بعد، اس کے بعد، یعنی تیسری طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ، وہ خاتون نکاح کرے کسی اور خاوند کے ساتھ، پھر وہ حلال ہو جائے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور پھر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اس پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ دونوں واپس اپنے نکاح میں آ جائیں، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ واپس اپنے نکاح میں آ جائیں، ان ظنّا، اگر دونوں کو یقین ہو، أن يقيما حدود اللہ، اب ان کو یقین ہو کہ ہم اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، اگر یہ ہو تو پھر وہ واپس آ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر کے بتاتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو اللہ کے حکم کی اہمیت کو جانتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، تیسری طلاق ہو گئی، ایک محفل میں ہوئی یا مرتان ثلاث مرات ہوئی، 3 دفعہ میں ہوئی، اس کی بحث ہم نے سن لی کہ ایک طبقہ علماء کے نزدیک ایک محفل کی 3 طلاقیں بھی 3 ہی ہیں، اور ایک کے نزدیک ایک محفل کی 3 طلاقیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، اور حضرت رکانہ والی رضی اللہ تعالیٰ علیہ حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق کر کنسیڈر کیا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہے۔ اس صورت میں باری باری 3 دے دیں 3 طہر میں، یا کوئی بھی صورت ہوئی کہ جب 3 طلاقیں کنسیڈر ہو گئیں، اور 3 طلاقیں کنسیڈر ہونے کے بعد اب کیا امکان ہے؟ 2 طلاقوں تک تو کیا تھا؟ دوران عدت رجوع کا حق حاصل ہے، عدت گزر گئی تو وہ نکاح سے نکل گئی، لیکن تجدید نکاح کا حق حاصل ہے، نکاح دوبارہ کر کے وہ واپس آ سکتی۔ لیکن اگر تیسری طلاق ہو گئی نا، تو تیسری طلاق کے بعد واپسی کی گنجائش ختم ہو گئی۔ اللہ، اسلام نے ایک پہاڑ کھڑا کر دیا ہے درمیان میں، کہ اب اندازہ تو کیجئے، اتنا بڑا پہاڑ اسلام کھڑا کر رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ شریعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، یہ شریعت کے آپ نے کھڑے کھڑے غصے میں ایک ہی سانس میں 3 دفعہ کیا، اور اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا کہ اب کیا کریں، اب تو اس کے بعد گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ تو شریعت کا یہ تقاضا کبھی نہیں رہا، لہٰذا یہ جو پہاڑ آگے کھڑا کیا ہے، یہ اصل میں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی سمجھانے کے لیے ہے کہ طلاق جو ہے کھلواڑ نہیں ہے کہ آپ منہ سے طلاق طلاق کہیں اور یہ معاملہ ختم ہو جائے، اتنا بڑا پہاڑ ہے درمیان میں کہ واپسی کی گنجائش ہی ختم ہے۔ صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ خاتون پھر کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد پھر کبھی ان کا آپس میں ناچاکی ہو، اور پھر کبھی وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے، اور یوں پھر ان کا آپس میں رابطہ ہو، تو یہ سمجھیں کہ اب ہم، کیونکہ وہ بھی ایک اگلا گھر دیکھ چکی ہے، تو اب اس کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ حالات جو ہے پچھلے خاوند کے ساتھ زیادہ بہتر تھے۔ اب ان کو اگر یقین ہو، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، تو اب یہ واپس نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ایک امکانی صورت اسلام نے باقی رکھی ہے، یہ امکانی صورت ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس کا منشا ہے، ایک باقاعدہ اس کی وجہ ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیجیے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں،
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وَإِذَا طَلَّقْتُمْ کا مطلب ہے یہ طلاق رجعی اس سے مراد ہے، تو ہی عدت کا شمار ہوگا۔ اگر طلاق بائن ہو، آخری تیسری طلاق ہو جائے تو اس کے بعد تو عدت کا شمار ہی نہیں ہوتا۔ اور فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ عدت کو پوری کر لیں، اس کو پہنچ جائیں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو روک لو معروف طریقے سے، وہی بات پھر کہی گئی ہے۔ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا پھر ان کو چھوڑ دو دستور کے مطابق۔ وہاں احسان کہا تھا، یہاں بمعروف کہا ہے، معروف طریقے سے ان کو ایسے اچھے طریقے سے رخصت کرو کہ جو شرفاء کا طریقہ ہوتا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اب یہ اصل میں دو باتوں سے منع کرنے کے لیے یہ بات ریپیٹ کی گئی ہے معاشرے کے اندر۔ ایک تو وہ وجہ تھی جو میں نے عرض کیا آیات کا پس منظر، کہ روک لیا جاتا تھا، رجوع کیا جاتا تھا اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کہ تیری ایسی کی تیسی چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں، ٹھیک ہے جی، رجوع کر لوں گا، یہ حق جو دیا اللہ تعالیٰ نے، لہذا روکا ہے، یعنی طلاق دی، اختلافات پیدا ہوئے تو طلاق دے دی تو دوران عدت خیال آیا کہ یہ اس کو میں نے طلاق دے دی تو یہ تو میرے نکاح سے فارغ ہو جائے گی اور یہ کہیں اور نکاح کر لے گی، پھر تو عیاشی کرے گی، یہ تو میرے ظلم سے اس کو نجات مل جائے گی، لیکن میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، ظلم سے نجات نہیں دینا چاہتا، لہٰذا اس سے رجوع کر لیا، اور رجوع اس لیے کر لیا کہ تاکہ اس کو تکلیف میں رکھا جائے۔ فرمایا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اللہ اکبر، تکلیف پہنچانے کی نیت سے اس کو روک رکھنا، اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لِتَعْتَدُوا، وہی جو بار بار منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی حدود کو کراس نہ کرو۔ جو شخص چاہے یہ اپنا حق رجوع استعمال کرتا ہے جو حق دیا ہوا ہے، اگر وہ تکلیف پہنچانے کی نیت سے ہو، ضرارن ہوگا، تو وہ اللہ کی حدود سے تجاوز ہوگا، لِتَعْتَدُوا ہوگا، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کی حدود کراس کر دی۔ اب لوگوں نے بڑی صورتیں پیدا کی ہوئی ہیں، لوگوں نے معاشرتی تعلقات میں بڑے ہیلے بنائے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں شریعت کے مطابق چل رہا ہوں، لیکن جس کا مقصد عورت کے اوپر ظلم کرنا ہے، وہ چاہے شریعت کے مطابق بھی اس نے حق استعمال کیا ہے نا، وہ اصل میں اللہ کی حدود سے تجاوز ہے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، تکلیف کی نیت سے نہ روکو، تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو، ان سے رجوع تکلیف کے لیے نہ کرو، کیونکہ اگر تکلیف پہنچانے کے لیے رجوع کرو گے لِتَعْتَدُوا، تو یہ حد سے تجاوز ہوگا، یہ پھر بھی آپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کر دیا، حالانکہ وہ حق ہے، حق رجوع تو حق ہے نا، وہ حق استعمال کرتے ہوئے بھی تجاوز ہو سکتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص یہ کرے گا نا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، فقد ظلم نفسه، اس نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا، اس پر تو بیچاری پر ظلم کیا ہی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر میں اس کو تکلیف دوں گا تو میں بچ جاؤں گا، وہ اپنی جان پر اصل میں ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق بھی نہ بناؤ۔ اچھا یہ دو باتیں سمجھ لیجئے، ایک شخص آیا تھا، ایک تو پس منظر ہے ان کو تکلیف پہنچانے والا، ایک پس منظر ہے کہ لوگ مذاق سے بھی کرتے تھے۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ طلاق دے دی تھی اور بعد میں رجوع کر لیا، اور پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا۔ اس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، وہ کہتا ہے میں نے تو مذاق سے کیا تھا، اس کے بعد پھر تیسری طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، میں تو مذاق سے کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان سے مذاق نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، ان کو مذاق نہ سمجھو۔ تو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو جو اس نے کہا تھا، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا میں نے مذاق سے کیا ہے، ایسے ہی میں تو چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طلاق کو واقع کر دیا، وہ طلاق ہو گئی، چاہے مذاق سے کیا طلاق ہو گئی، تین ہو گئی، تین طلاقیں ہو گئی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی، ابو داؤد میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث، تین باتیں ایسی ہیں کہ جدہن جد وہزلہن جد، تین باتیں ایسی ہیں جو اگر سنجیدگی سے کی جائیں تو وہ ہے ہی سنجیدگی، وہ ہو ہی جاتی ہیں، وہ مذاق سے بھی کی جائیں تو ہو جاتی ہیں۔ اور وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ النکاح والطلاق والرجع،
نکاح بھی کوئی شخص اگر ڈرامہ کر لے اور مذاق، وہ کہے جی میں نے تو مذاق کیا تھا، ایجاب قبول ہو جائے، مہر مقرر کر لیا جائے، شرائط پوری ہوں، محفل موجود ہو، مجلس موجود ہو اور نکاح باقاعدہ انعقاد کیا جائے، اور بعد میں کہے کہ میں نے مذاق کیا تھا، اور نکاح وہ واقع ہو جاتا ہے، منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طلاق بھی منعقد ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی کہے کہ میں مذاق سے کیا تھا۔ رجوع بھی واقع ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص کہے میں نے مذاق سے کیا تھا، میں نے اصل میں رجوع نہیں کیا، وہ رجوع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تینوں باتیں، تو میں لفظ میرے منہ سے نکلا ڈرامہ، ڈراموں میں ہوتی ہے نا نکاح طلاق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ نکاح طلاق ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو ڈرامہ کیا نا، ہم تو ڈرامے کرتے ہیں، کوئی غیر محرم عورت پکڑی، کوئی غیر محرم مرد پکڑا، اس کا نکاح کروا دیا۔ اب تو ویسے بھی ہمارے اوپر انڈین تہذیب اس طرح چھا گئی ہے کہ اب ہم ڈراموں اور فلموں میں بھی نکاح کی بجائے پھیرے لگواتے ہیں، لیکن اگر نکاح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو نکاح بھی اگر اس کی ساری شرائط پوری ہیں تو وہ آپ نے ڈرامے کے طور پر بھی کیا تو جدہن جدن وہزلہن جدن، وہ آپ نے جس بھی طریقے سے کیا وہ واقع ہو گیا۔ تو ایسی حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ۔ یہ مذاق تم نے ڈرامہ بنانا ہے، تم نے بناؤ، پہلی تو بات یہ ہے کہ حرکت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ایسی حرکت جو انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یہ تو اور بات ہے۔ وہ جو قبل مسیح کے یونانی فلسفی ہیں نا، یعنی جو افلاطون تھا، اس کی فکر سے اتفاق نہیں ہے، اس کی ساری فکر غلط، خود ساختہ، لیکن اس کی یہ بات کہ اس نے اپنے جو آئیڈیل سٹیٹ پیش کی نا، ایک مثالی ریاست کا تصور پیش کیا، تو اس مثالی ریاست کے تصور میں اس نے جو نظام تعلیم کا خاکہ پیش کیا ہے، اس میں اس نے اداکاری کی تعلیم کو منع قرار دیا، اور وہ کہتا ہے اس لیے منع ہے میرے، یعنی ہے مثالی تصور، خیالی بات، اس خیالی تصور میں بھی وہ کہتا ہے کہ اگر اداکاری کی تعلیم دی جائے گی تو یہ بچوں کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دے گی، لہذا یہ نہیں کرنا۔ تو جو لوگ، یعنی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے، انسانیت کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے۔ جو انسانیت پروان چڑھے گی ڈرامے بازی کے ماحول میں۔ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، یعنی آپ جو ٹی وی کے اندر ڈرامے آتے ہیں یا جو فلمیں بنتی ہیں، اس میں جو میاں بنا ہوا ہے وہ میاں نہیں ہے، جو بیوی بنی ہے وہ اصل حقیقت میں بیوی نہیں ہے، جو بیٹا بنا ہے حقیقت میں بیٹا نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا، جو کچھ بھی بنا ہے سب جھوٹ۔ تو جھوٹ دیکھ کر جو قوم پروان چڑھے گی، اس کا زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ اور اللہ کی حدود کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی انعام کو یاد کرو، کتنا بڑا انعام ہے اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ عطا فرمائی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے کتنی دانائی کی باتیں، کتنے شاندار تہذیب کو پروان چڑھانے کی باتیں، بہترین انسانیت کی باتیں اور انسانوں کے بہترین معاشرے کی باتیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم من الکتاب، اللہ نے کتاب نازل کی، والحکمہ، دانائی کی باتیں نازل کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نازل کیے، یعظکم بہ، ان سب کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا، اور نصیحت کے اندر خیر خواہی شامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ساری انسانیت کی خیر خواہ چیزیں ہیں، ساری شریعت۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، زندگی اسی طرح گزرے گی تو بچو گے کیا؟ واتقوا اللہ، ہر لمحہ یہ احساس ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی ایسا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ دوہرا احساس اگر دل میں ہو تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ واتقوا اللہ، اس طرح زندگی گزارو کہ میری اللہ، مجھ سے کوئی برائی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے،
اور کوئی نیکی ہونے سے رہ نہ جائے، اگر یہ شدید احساس رہے گا تو یہ اتقوا اللہ واتقوا اللہ واعلموا، اور یقین رکھو ان اللہ بکل شیء علیم، تم جو کرتوتیں کر رہے ہو نا اللہ کو سب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔